بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ثم قال اللہ تبارک و تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے کرم، اس کے فضل، اس کی عنایت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پروگرام ذوق قرآن میں لفظ فرقان پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر لفظ فرقان چند ایک مقامات پر آیا ہے، ان میں سے چند ایک کا ذکر ہو چکا اور چند ایک کا باقی ہے۔ ابھی جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ 3 مقام قرآن کریم کے اور ہیں جن میں لفظ فرقان آیا ہے، اور وہ 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے پروگرام کے اندر یہ لفظ فرقان جو ہے، اس کی جو ترجمہ ہے اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ فرقان کے لفظ کا ایک دوسرا لفظ جو ہے اس پر ہم گفتگو شروع کر سکیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اگر کسی نے فرقان کے اوپر یہ سارے پروگرام جتنے ہیں کسی بچی یا بچے نے سن لیے ہوں تو انشاءاللہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت، اپنے کرم سے یہ قرآن کریم کا ذوق جو ہے وہ پیدا فرمائے گا، اور ایک جو چند رٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں مشہور، ان سے ہٹ کر اپنی زندگی کے اوپر قرآن کریم کو اپلائی کرنا، دوسروں کے لیے بھلائی سوچنا، یہ فرقان کا مطلب ہے۔ اور پھر اس کے درجات ہیں، اور فرقان اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وحی کو بھی فرقان کہہ دیتے ہیں، کہا گیا ہے، لیکن ان آیات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام الانبیاء کو اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقان بتایا گیا ہے۔ یعنی اس امت کے اندر ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی ہے کہ جس سے وہ پوری دنیا کے لوگوں سے ایک ان کی الگ حیثیت، الگ شناخت، الگ تھنکنگ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور وہ لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچائیں۔ فکری سوچ کا جہاں تک تعلق ہے کہ حق کے دلائل، حق کا معنی اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور وجود آخرت اور اس کی تیاری، اس کے لیے اتنے دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے کہ وہ کسی کے سامنے جب بیان کیے جائیں تو اگر کسی نے آخرت کو ماننا ہے اور وہ تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت کافی ہے، اور اگر کوئی انکار کرنا چاہتا ہے تو اس پر تو زور نہیں، اس کی ایک فری ول ہے، جیسے وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 2 قسم کے دلائل ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے ہیں، جنہیں ہر کوئی دیکھ کر، سن کر کہے گا کہ ہاں یہ بات اسی طرح ہی ہے۔ اس کو بھی قرآن میں فرقان فرمایا گیا ہے، اور یہ جو آیت سورہ انفال کی 41 آیت جو آج میں نے تلاوت کی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، یہ اسی کانٹیکسٹ میں آئی ہے
کہ جو حواس خمسہ سے چیز دیکھی جائے اور بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ سفید ہے اور یہ چیز کسی اور رنگ کی ہے، یہ بلو ہے یا وہ کوئی بھی ہو، وہ جیسے دو چیزوں کو ہم الگ الگ کر لیتے ہیں تو حواس خمسہ سے ان کا ادراک ہو جاتا ہے، فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہے قرآن کریم کے اندر جن کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو لوگ دانشور ہیں، گہرائی میں سوچنے والے ہیں، اور الحمدللہ دنیا میں اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو دانشور ہوتے ہیں، اکثریت میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جتنی چیز قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہر بندے کے پاس افلاطون کی عقل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ میں نے مشہوری کے طور پر افلاطون کا لفظ کہہ دیا۔ افلاطون کا عقل کا ہونا ضروری نہیں ہے، ارسطو کی عقل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ اتنی بیسک چیزیں ہیں کہ وہ کوئی بھی بندہ غور و فکر کرے تو وہ اس کے لیے میک سینس کریں گی اور وہ ان کو مانے گا۔ ایک دلائل والی بات ہے حکمت کے ساتھ، اور دوسری وہ باتیں ہیں کہ جو حصی ایسی ہیں کہ جیسے انہونی ہوتی ہے وہ باتیں۔ تو قرآن کریم نے دونوں باتوں کو بیان کیا ہے، اور مانوی بھی اور حصی بھی۔ مانوی بڑی تعداد میں قرآن کے اندر بیان ہے ان کے، اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہے، اور حصی کا بھی بڑا بیان ہے، اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرقان فرمایا ہے۔ مثلا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ رسالت اور آخرت کے بارے میں تعلیمات ہیں، ان کے اندر جو دلائل ہیں، اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کے ذریعے دلائل دیے ہیں، ان کے اندر بھی سمجھنے سمجھانے کے لیے مانوی اعتبار سے بہت دلائل ہوتے ہیں، اور کچھ چھوڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیر دانشور ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس انہونی سی بات کوئی ہو، تو وہ جو انہونی سی بات کو دیکھ لیں تو وہ اس کے حق ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ ان میں معجزات کا ذکر بھی ہے، ان میں کرامات کا ذکر بھی ہے، ان میں کچھ ایسی انہونی باتوں اگر ہو جائیں تو وہ بھی ایک صداقت کی دلیل بن جاتی ہے۔ سورہ انفال میں پہلے جب فرقان کا لفظ آیا تو وہ امت رسول کے لیے آیا، لوگوں کے لیے آیا۔ اب جب دوسری دفعہ یہ لفظ آیا ہے 41 آیت میں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جنگ بدر کو یوم الفرقان فرمایا۔ وہاں بدر کے دن کو فرقان کہا گیا ہے۔ بدر کا دن فرقان کیسے؟ وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ اس سے پہلے سورۃ روم نازل ہو چکی تھی۔ انفال سے پہلے سورۃ روم مکہ میں نازل ہوئی، اور انفال تو مدینہ منورہ کی ہے۔ سورہ روم کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ ایران اور شام کی آئندہ ایک لڑائی ہوگی، شام والے جیت جائیں گے اور ایران والے ہار جائیں گے، اور یہ صداقت قرآن اور صداقت رسول کی دلیل ہوگی۔ بہت بڑی بات تھی۔ اب یہ حصی بات ہے، وہ انٹیلیکچوئل بات نہیں۔ انٹیلیکچولی بہت باتیں ہیں مکی صورتوں کے اندر، سبحان اللہ، لیکن یہ ایک حصی بات جو تھی نا اس کو ظاہر کیا گیا، فرمایا گیا کہ ہاں یہ ہوگا، ان قریب ہوگا۔ ان آیتوں کو ہم جانتے ہیں، میں نے وہ آیتیں تلاوت نہیں کرنی، ورنہ یہ فرقان کا یہاں لفظ جو ہے میں اس کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ رہ جائے گا۔ اب جب وہ سورۃ روم کے اندر یہ ایک حصی بات کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ایران جیتا، شام والے ہارے، اب کہا گیا شام والے جیتیں گے اور ایران ہار جائے گا بضع سنین، کچھ دیر کے بعد، اور وہ کتنے سال ہیں اس کا ہم جانتے ہیں۔ اس کے جب وہ نازل ہوئی سورہ روم، تو اب روم کے اندر بھی اس کی خبر پہنچ گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اب رومیوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت،
اور وہ نازل کیوں ہوئی اس کا دوسرا سبب تھا کہ مکے والے کے مقابلے میں شام کی جیت کیوں بیان کی گئی، وہ ایک دوسرا سبب تھا، مگر اس کے اندر ایک اور چھپی ہوئی بات کے اندر چھپی ہوئی بات تھی، اس کا شاید میں تذکرہ کر سکوں۔ وہ صورت کے اندر تو ہے، میں اپنے ٹائم کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ شامیوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، اور وہ شامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ ادھر ایران کے اندر بھی وہ بات گئی۔ اب ایرانیوں نے بھی دیکھا کہ جنگ ہوگی اور ہم ہار جائیں گے، اور یہاں لوکلی عرب کے اندر بھی، جس کو کہتے ہیں نا طائف، تبوک، خیبر، مکہ، مدینہ، جدہ، پورا عرب جو ہے، یمن، سب کی نظریں اس بات کے اوپر لگ گئی کہ یار جنگ ہونی ہے دوبارہ۔ اچھا، تو جنگ ہوگی تو شامی جیت جائیں گے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر کیا ہوا بھی؟ جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کئی سال بعد جا کے یہ جنگ ہوگی، تو اگر یہ خبر جھوٹی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں ہیں۔ اب ایرانی بھی نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو، شامی بھی نہیں چاہتے، اور عرب والے بھی نہیں چاہتے۔ اس کے بعد یہاں لوکلی طور پر مشرکین کا اور اہل ایمان کا آپس میں ایک بحث مباحثہ چل رہا تھا۔ سارا عرب دیکھنا چاہتا تھا، ساری دنیا دیکھنا چاہتی تھی کہ سچا کون۔ ساری دنیا سے میرا مراد ایران، شام اور وہ علاقے تھے، کیونکہ ظاہراً مشرکین نے ایک شور ڈالا ہوا تھا کہ ہم سچے، ہم سچے، ہم سچے ہیں۔ لیکن بدر کے دن اتنے قلیل مسلمان اور ادھر اتنے کثیر تعداد میں مشرکین اور ساری چیزوں کے باوجود ایک بات ظاہر ہو گئی، ہر ایک نے دیکھ لیا کہ فرقان کیا ہے، اور اس دن کا نام یوم الفرقان رکھا گیا، کہ جیسے بالکل جیسے سر میں مانگ نکلتی ہے، نہ ایک بال زائد ادھر ہوتا ہے، نہ ایک بال زائد ادھر ہوتا ہے، اس مانگ کو فرقان کہتے ہیں، کہ کسی کو بال برابر بھی بدر کے دن میں شبہ نہیں رہا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اس لیے اس دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتیازی شان دے کر یوم الفرقان فرمایا۔ بدر کی بڑی اہم بات ہے۔ اب روم کا اور بدر کا اس بات کا کیا تعلق ہے؟ اس بات کا تعلق یہ ہے کہ جس دن بدر ہوئی یہ یوم الفرقان بنا، لوگوں نے دیکھ لیا، اتنی تعداد ادھر اور اتنی ادھر، تو جس کو کہتے ہیں نا، میں پہلے پروگرام میں کہا تھا، فرق صاف ظاہر ہے، 313 اور 1000، اور ادھر اتنی تعداد میں ان کے پاس چیزیں، اور ان کا جیت جانا، اللہ اکبر۔ اب ہوا یہ کہ جس دن بدر میں مسلمان جیتے ہیں، اس کو جیسے یوم الفرقان کہا گیا، اسی دن شام اور ایران کی لڑائی ان دنوں میں، انہی مہینوں میں شروع ہو گئی۔ وہ تو لمبا عرصہ رہی، یہ تو کچھ دن رہی ہے بدر کی، تو وہ تو ملکوں کی بڑی تھی، وہ رہی۔ جس دن بدر فتح ہوئی ہے، اسی دن جو شامی تھے وہ جیت گئے اور ایرانی تھے وہ ہار گئے۔ اب یہاں پر بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمانا کہ حق و باطل کے درمیان ایسا فرق ظاہر ہو گیا ہے کہ بال کے برابر بھی فرق نہیں رہا، یہ اس لیے یوم الفرقان کہا کہ اس کے اندر اٹرنل اور ایکسٹرنل دو دلیلیں جی تھیں، وہ ایسے ابھر کے سامنے آ گئیں کہ کٹر سے کٹر مخالف، کٹر سے کٹر دشمن بھی ان دونوں دلیلوں کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، اور
بدر کے ساتھ لنک ہوتی تھی جا کر وہ ایران اور شام کی وار بھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بدر کے دن کا ذکر فرمایا تو کہا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جمعان دو کہا ہے۔ اس جمعان کے اندر لوکلی طور پر تو یہ دونوں ہیں، مسلمان اہل مدینہ اور اہل مکہ، اور جمعان کا وہ بھی ہے شام اور ایران کا۔ کہاں جا کے فرقان کا لفظ آیا ہے؟ اب حصی طور پر آنکھوں کے سامنے لوگوں نے اس بات کو دیکھ لیا، یہاں پر جو حصی ہے وہ فرقان اس دن کو فرمایا گیا۔ اور یہ فرقان کس نے کیا ہے بدر کے اندر؟ جن کا ذکر پہلے آیا ہے کہ یجعل لکم فرقانا، یہ فرقانی امت کو اللہ نے فرقان کا دن عطا فرمایا۔ تھوڑے تھے، حق پر تھے، جیت گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں تھے، دوسرے طرف فرعون تھا، لشکر تھا، وسائل تھے، وہ ہار گیا۔ فرعون کے لشکری ہار گئے، موسیٰ اور کلیم جیت گئے۔ اب یہاں جو بدر ہے اس کے اندر تو میں آگے جا کر بتاتا ہوں کہ اہل کتاب کے ہاں اس کا بڑا ذکر تھا، اس فرقان کا۔ واہ، جہاں جہاں بھی فرقان آیا ہے اس کا لنک، انٹر لنک جو ہے وہ کیسے جڑتا ہے امم سابقہ کے ساتھ۔ بدر کے دن کو فرقان کہا گیا کہ یہ کوئی عام سی چیز نہیں تھی، بڑی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں گئے ہیں تو اس فرقان کا ذکر پہلے آ گیا تھا اور اہل کتاب کو یہ بات دکھائی گئی۔ اور وہ کیسے دکھائی گئی کہ میں مرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جاتے ہیں، پہلے یہ میں بات کر لوں، پھر میں وہ بعد میں آتا ہوں کہ فرقان کہنے کا سبب اور ریزن۔ ایک تو ہو گیا کہ لوگوں نے دیکھ لیا، تھوڑے جیت گئے اور بڑے ہار گئے، اور اہل کتاب کو آئینہ دکھایا گیا کہ بقرہ میں دیکھ لو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرعون کے مقابلے میں کلیم فرقان تھے اور ان کا جیتنا حق کی نشانی تھی، کوئی فرق نہیں رہا تھا سمجھنے کے لیے۔ آج تم بھی سمجھ لو کس کا کردار ادا کر رہے ہو، دیکھ لو یہ تھوڑے سے بندے جیت گئے ہیں اور تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، تو اب تمہیں ماننے میں کیا بات ہے؟ ضد کے طور پہ کوئی نہ مانے تو الگ بات رہی۔ اب یہ جو حدیث میں نے یہاں بیان کرنی ہے بدر کے حوالے سے، پھر پتہ نہیں کسی وقت یہ اس کا کم موقع آتا تھا اس لیے میں نے اس کو یہاں نوٹ کر لیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، جس سر دس مسلم کے اندر ہے، میں اسی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے جاتے ہیں بدر کے دن وہاں پر، اور آپ کے ساتھی کتنے ہیں ہم سارے جانتے ہیں، 313، اس کا مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاستقبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے آپ نے دعا فرمائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی۔ واہ، اب یہ جو الفاظ ہیں، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما۔ بلند آواز سے اپنے رب سے دعا کی، فجعل یہتف بربہ، اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ 313 ہیں اور ہم الف و اصحاب، وہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا 1000 کا تعداد کا لشکر تھا، اس روایت کے اندر بھی ہے۔ اب سرسری نظر سے گزر جائیں تو گزر جائیں، مگر یہاں جو حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما، اللہم آتی ما وعدتنی، جو تو نے وعدہ کیا ہے مجھے عطا فرما۔ ایک تو اس کے قریب کا معنی ہے، وہ قریب کا معنی یہ ہے کہ ہم مدینے سے چلنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہوگی کہ تم ٹھیک ہے جیت جاؤ گے، تو وہ وعدہ ہے۔ اور اگر آپ اسے دور سے دیکھیں، کیونکہ جب سورت آل عمران کے اندر آیا تو یہ دور کی بات آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ
پہلی کتابوں کے اندر بھی تیرا یہ مجھ سے وعدہ ہے. اب یہ پہلی کتابوں کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں، ممکن ہے شارحین نے بھی کسی نے نہ لکھا ہو پہلی کتابوں کا ذکر، لیکن میرے پاس وہ دلیل ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں امام راضی نے دلیل کر دیا. وہ پچھلی بار میں نے حوالے پڑھ دیے اس کے. پچھلی کتابوں میں بھی یہ ذکر تھا اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کے ساتھ آئیں گے آخری نبی، وہ جیت جائیں گے. اب چونکہ اللہ کا وعدہ تھا اور بدر یوم الفرقان تھا، حق و باطل کا فرق ہونا ہی ہونا تھا، اور آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمانے لگے تو اس دعا کو یوں کہیں کہ یہ دعائے نیاز نہ تھی، یہ دعائے ناز تھی. ناز کسی لاڈ کے مقام پر کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے، تو یہ لاڈلی سی دعا تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں. یہ دعائے ناز اس کا نام، یہ میں نے جرت کی ہے یہ الفاظ کہنے کی. بہت سی دعائے ناز ہیں، لیکن جس موضوع کو میں بیان کر رہا ہوں اس کے مطابق یہ دعائے ناز ہے. دعائے ناز ہے. اب دیکھیں حضور کیا کہہ رہے ہیں. یا اللہ تو وعدہ پورا فرما. اس کے بعد اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام. یہ بہت دفعہ ہم نے سنا، بیان کرتے ہیں، ہم وقت یہ سنتے رہتے ہیں، کوئی بڑی انفارمیشن نہیں میں دے رہا آپ کو، لیکن مقام ناز ذرا دیکھیں. یا اللہ یہ جو میرے اصحاب ہیں جن کو میں پال پوس کے ساتھ لایا ہوں، اگر آج یہ چلے گئے، یہ ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ لا تعبد فی الارض، روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اب ارض کا مطلب میں ارض ہی کر رہا ہوں، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اب سبحان اللہ، یہ الفاظ اتنے بڑے الفاظ. اب اللہ سبحانہ و تعالی جواباً حضور کو فرما سکتا تھا. ہمارے بعض دوستوں کے مطابق، تیمیون کے مطابق، کہ اللہ ڈانٹ دیتا، کہتا کیونکہ وہ تو حضور کی ڈانٹ ان چیزوں کو تلاش کر، اللہ نے ڈانٹا کہاں ہے؟ حالانکہ کسی ایک مقام پہ بھی نہیں ڈانٹا. وہ بھی مخاطبین ہیں، لوگ ہیں جن کو حضور کے ذریعے سے ڈانٹا گیا، لیکن وہ تیمیون کمال ہے کہ وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں خواہ مخواہ کہ دیکھیں حضور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ہے، عتاب کیا ہے. اب کسی اور نے بھی کہا ہو، مثلا میں تیمیون کے علاوہ بھی کہہ رہا ہوں، کسی اور نے بھی کہا ہو، عتاب کا لفظ استعمال کیا ہو، کسی بڑی سے بڑی کتاب میں بھی آ جائے، تو وہاں اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس کا مطلب ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ تو کیسے کہہ رہا کہ روئے زمین پر میرا نام لینے والا نہیں ہوگا، میں سب کو بٹھا کر ایک نئی قوم لے آؤں گا، نئی تخلیق کر دوں گا، وہ میرا نام لیں گے. حبشہ میں ہیں لوگ، وہ میرا نام لیں گے. مدینے میں ہیں زندہ لوگ، وہ میرا نام لیں گے. مکہ میں چھپے ہوئے مسلمان ہیں، وہ میرا نام لیں گے. میں اور لوگوں کے دل میں نور ایمان ڈال دوں گا. یہ تو نے کیا بات کی؟ پر اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب نہیں دیا. کیوں؟ آج اس کے حبیب مقام میں ناز پر تھے، اور آج کا دن یوم الفرقان کا دن تھا. وہ کہہ سکتے تھے سبحان اللہ. کیوں؟ آج حصی طور پر حق و باطل کا فرق ہر آنکھ دیکھ سکتی تھی. ادھر ایران اور شام کا تھا جس پر لوگوں کی توجہ اتنی نہ تھی لوکلی ہونے کی وجہ سے، اس واقعے اسی طرف تھی، مگر اس کو ہم بھول بھی نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر سورۃ روم کے اندر آیا ہے یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. تو وہ بدر کے بارے میں آیا ہے وہاں پر یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، مومنوں کی خوشی ہوگی. حضور نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فتح دی، مومن جیت گئے. سب نے دیکھ لیا، عربوں نے دیکھ لیا، اجمیوں نے دیکھ لیا. یہ بھی صداقت نبوت کی دلیل ہو گئی، ادھر روم والی بھی صداقت دلیل ہو گئی. اب دونوں کو اگر ملائیں تو یہ حصی دلیل تھی. ایک بال برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سمجھنے میں کسی کو شبہ باقی نہیں رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ یوم التقى الجمعان، اس لیے اس کو یوم فرقان فرمایا گیا. اب جو میں نے پیچھے جسارت کی تھی کہ وہ پہلی کتابوں حضور نے جو فرمایا وعدہ وہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ پیچھے بھی چلا آ رہا تھا.
میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا جہاں فرقان ہے وہاں اہل کتاب ہے، ان کی کتابوں ان پر ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران، اس پر فرقان کی بات میں نے اس کا پروگرام کر دیا، میں اس کو دوبارہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں ریپیٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کے اندر ایک عجیب آیت آتی ہے، اور اس عجیب آیت پر ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل سے، ڈاکٹر جانسن سے درجنوں بار اس پر میری بات ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ اس آیت کا یہاں کو تک نہیں بنتا، ان کا کہنا یہ تھا پہلے، پھر انشاءاللہ بعد میں انہوں نے نہیں کہا یہ تو قرآن کا کمال ہے کہ وہ کسی کو برا بولنے دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یوم الفرقان کا پہلی کتابوں میں فرقان کا کیسے ذکر تھا۔ آل عمران جو ہے، سورۃ آل عمران، سورہ انفال کے اس مقام پر لفظ فرقان کی جو وجوہات کی بنا پر تھا۔ ایک تو اہل عرب کے لیے تھا، ایران کے لیے تھا، شام کے لیے تھا کہ وہ دیکھ لیں، ان کے لیے فرق واضح ہو جائے گا، وہ میں کہہ دیا کہ ایکسٹرنلی انٹرنیشنلی ثابت ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی بدر کا ذکر تھا۔ وہ کیسے تھا؟ آل عمران کے اندر اچانک ایک سورہ بدر کی کیفیت کا بیان آتا ہے، ایک مضمون چل رہا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت نبوت کی دلائل ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات آتی ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین۔ اب وہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں نا حضور کے، جس کو امام راضی نے کہا کہ وانت الفرقان کا مطلب یہاں ذات مصطفیٰ ہے، معجزات مصطفیٰ ہے، وہ دلیل۔ پھر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارے لیے یہ دلیل نہیں بنی ابھی؟ واہ، اچانک وہ ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل وغیرہ کہتے تھے یہ اچانک، میں کہا پتر اچانک نہیں، اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آخری نبی کی یہ علامتیں ہوں گی، اور ان علامتوں میں ایک یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک دن آئے گا جسے یوم الفرقان کہا گیا ہے، اور پرانی کتابوں میں اسے آیا کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آیا تو آیا ہے، واہ، اسے آیا کہا گیا ہے، اور وہ آیا پہلی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایک نشانی ہوگی، علامت ہوگی، سائن ہوگا، اور وہ فرقان ہوگا۔ اب ذرا انفال کو اور آل عمران کو ملائیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں جوڑ کر کے پڑھیں تو کیا مزہ آتا ہے۔ اب وہ جب جن سے میری بات ہوتی تھی وہ کہنے لگے ہاں یہاں پر تو یہ ذکر ہے کہ کیا تمہارے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے، کیا تمہارے لیے یہ ثبوت نہیں ہے، کافی نہیں ہے یہ اہل بات کو کہنا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ تھا کہ آنے والے نبی کی علامت میں ان کی ایک امتیازی شان نظر آنے والی ہوگی، جس کو مشرق و مغرب دیکھ لیں گے، شام دیکھ لے گا، ایران دیکھ لے گا، اور وہ فرقانی شان ہوگی، اور وہ فرقانی شان بدر کے دن ظاہر ہوگی۔ آج بائبل میں وہ بات تو میں نہیں ملتی، لیکن چلتے پھرتے یوحنا عارف کا مکاشفہ میں اس کا تھوڑا سا اشارہ ضرور مل جاتا ہے۔ یہی بات تھی جو انٹرفیتھ کے زمانے میں ہم ان کے سامنے رکھتے تھے، میں رکھتا تھا کہ قد کان لکم آیۃ، آل عمران میں جو آیت آئی ہے یہ بدر کا ایک حوالہ دیا گیا ہے جس کا پہلی کتابوں میں ذکر تھا۔ بائبل کی پہلی کتاب پیدائش ہے، اس کی آخری کتاب کا نام ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کو کہتے ہیں مکاشفہ، یوحنا کا مکاشفہ، عارف کا مکاشفہ۔ اب یہ تو وہ بڑی دیر کی بات ہے، اس کے اندر باب 19 آیت 11 سے 16 تک وہ اس کا جو مکاشفہ، اس کو ایک چیز نظر آتی ہے اس عارف کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، مجھے گھوڑے نظر آئے، ان پر باوقار باوفا سوار نظر آئے، ان کی آنکھیں آنکھ کے شعلوں کے مان تھیں، ان کے سر پر تاج تھے، ان کی پیشانی پر ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ جب وہ آئے اور میدان میں آئے اور ان کے ہاتھ میں فلاں چیز تھی، ان کی پوشاکیں ایسی تھیں،
اور وہ جو نبی آئے گا آخری نبی جب وہ نکلے گا تو اس کی فوج کے اندر، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کی فوج کے اندر ملائکہ شامل ہوں گے۔ واہ سبحان اللہ! اب بات سمجھ آ گئی، انٹرفیت میں اللہ کے فضل سے میں نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ قد کان لکم آیۃ آل عمران کے اندر اچانک نہیں ٹپک پڑا، یہ یوم الفرقان کا حصہ ہے۔ اور آل عمران میں بتایا گیا پہلے تو یہ دلائل ہیں، اس کے لیے یہ آیا اور یہ بدر کی ہے اور یہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں آیا ہے۔ اب ہمارے پاس اور تو بائبل سے دلائل نہیں، ممکن ہے کہ جو اس فن کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اکٹھے کیے ہوں گے، میرے سامنے تو صرف اتنی بات ہے۔ اب اس کو فرمایا گیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور پوری سورہ انفال کو پڑھ لیں، اس کے اندر خطاب مومنین کو ہے، اور وہ جو لوگ تھے اہل کتاب جو مدینے میں رہتے تھے، چونکہ ان کے اوپر بھی انہوں نے مدینے کا دفاع کرنا تھا، ان کو بھی مخاطب کیے گا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، وہ ساری آیات ہیں۔ تو اس کو جو یوم الفرقان فرمایا گیا، یہاں جو فرقان کا لفظ ہے یہ اتفاقی طور پر نہیں آیا، یہ بھی ذات مصطفیٰ کے لیے آیا ہے، ان کے کام کے لیے آیا ہے اور یوم فرقان کے لیے آیا ہے، گویا ان کے دن کو، ان کے کام کو، ان کے وقت کو فرقان فرمایا گیا، اور یہ ساری باتیں پرانی کتابوں میں تھی۔ تو یہ لفظ فرقان مدنی صورتوں میں اہل کتاب کے لیے آیا ہے، کیونکہ فرقان کا لفظ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت کو بیان کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں تھا، اس لیے بار بار فرقان 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 آیا ہے۔ اور مدنی صورتوں کے یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ڈائریکٹلی اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے۔ مکی صورتیں جن میں دو مقامات پر لفظ فرقان بیان کیا گیا ہے، وہ بھی دونوں وہ مقام ہیں جہاں پر اہل کتاب کی طرف سے اہل مکہ کو کچھ اعتراضات سکھائے گئے تھے، تو اہل مکہ کو خطاب کے ساتھ اہل کتاب کو بھی مخاطب ہو گئے، اس لیے مکی صورتوں میں بھی لفظ فرقان کے ذریعے سے بالواسطہ خطاب اہل کتاب کو بھی ہے۔ تو یہ لفظ فرقان بڑا اہم لفظ ہے، جہاں اس سے اہل کتاب کو خطاب کیا جاتا ہے وہاں اس کو پورے جہان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ اب جو سورت مکی ہے اس کو پہلے دیکھ لیں، پھر اس پر ذرا اور بات کرتے ہیں۔ مکی صورت میں یہ لفظ آیا ہے، ذرا دیکھیں سورہ انبیاء کے اندر دو مقام اور ہیں جہاں یہ لفظ فرقان آیا، ایک یہاں ہے اور سورہ آگے دوسری صورت میں۔ پہلے انبیاء کی بات کر لیں۔ لفظ فرقان سورہ انبیاء میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا ہم نے ہارون اور موسیٰ کو فرقان دی اور روشن کتاب اور ذکر۔ وہ وہاں پر وہ اور بات تھی، یہاں پر ذرا اس کو اور ودیان، اس کی صفت جو ہے نا اس کو بیان کر دیا گیا۔ تورات کی یہ کتاب تو اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، تو وہ کہا جاتا کہ مطلب کہہ رہا ہوں کہ اہل علم یہ کہہ رہے ہیں، کہا جاتا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں مراد ہوتے، کہ کتاب تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو اذا آتینا موسیٰ الکتاب ان کو دی گئی تھی، مگر یہاں پر آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب فرقان جو ہے یہاں پر حضرت ہارون کا ساتھ نام آیا ہے، تو اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ طبعاً حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ہو گیا، یعنی ان کا نام ان کے ساتھ مل گیا۔ اور اس کی ایک مثال سورہ صافات کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، میں نے اپنا کرم کیا، احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، میں نے اپنا کرم موسیٰ اور ہارون پر کیا اور دونوں کو کتاب دی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمایا، دونوں کو ہم نے فرقان دیے، تو فرقان کا یہاں معنی ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون سے نجات دی، فرعون کے اوپر غلبہ دیا اور وہ جو ظلم ہو رہا تھا اس کو ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یعنی عام حالات کے اعتبار سے
ہارون علیہ السلام کو تو کتاب نہیں ملی، مگر حضرت موسیٰ کے ساتھ جب ان کا ذکر ہوا تو فرمایا وہ روشنی جو فرقان کے ذریعے جو سبب بنی تھی اور وہ ذکر جو احتیاط کرنے والوں کے لیے رہنمائی بنا تھا، وہ حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی فرقان تھے، حضرت ہارون بھی فرقان تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی وہ بھی فرقان تھی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قرآن میں ظاہری طور پر الگ کتاب ملنے کا مجھے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کوئی ذکر نظر نہیں آیا، اللہ عالم، ہو سکتا ہے کہیں ہو بھی، لیکن یہ ایک آیت ہے جہاں ان دونوں کی کتاب کا ذکر ہے، حضرت ہارون اور موسیٰ کا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ہے اس کو فرقان، یہ حضرت موسیٰ ہیں، اور حضرت ہارون کے وہ معجزات، وہ کمالات ہیں، اور وہ نجات ہے جو فرعون سے ملی اور لوگوں کو جو نجات ملی وہ ہے، اور کتاب بھی اور وہ روشنی بھی جو تورات ان کو ملی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں فرقان کے اندر ہیں۔ اب یہ کتاب جب یہاں فرقان کا ذکر آیا، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرقان کا ذکر حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آیا۔ تو جو وہ میں نے عرض کیا تھا نا پیچھے کہ جب بھی اس کا ذکر آئے گا تو اہل کتاب کہیں نہ کہیں ہمیں وہاں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ سورۃ انبیاء کے اندر ہے، اور سورۃ انبیاء کے اندر وہ تمام انبیاء کے ذکر، اہل بنی اسرائیل سے پہلے کے نبیوں کا بھی ذکر ہے، اور جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا کہ جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے اس کی تفصیل ہم نے یہاں کر دی ہے۔ تو یہاں پر اس ظلم سے نکلنا، فرعون کا ہارنا، فرعون کا ان کو پکڑ نہ سکنا، یہ ساری چیزیں وہ فرقان ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ چونکہ مکی صورت میں آئی ہے بات، یہاں ایک اور بڑی باریک، قرآن تو کرتا ہی باریک باتیں ہیں نا۔ ان پر ظلم ہو رہا تھا مصر میں، فرمایا کہ دیکھو اب اہل مکہ کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ فرقان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات، ان کے معجزات، ان کا کلام، یہ اسی طرح ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کو دیا گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ آج تم ظلم کر رہے ہو مسلمانوں پر مکہ کے اندر، اس سے پہلے یہ ظلم جس طرح سے تم کر رہے ہو اسی طرح اس سے پہلے فرعون بھی مصر میں ان پر ظلم کرتا تھا۔ تو یہاں بلال کے لیے بھی ایک اشارہ ہے، بلال کا نام مشہور ہو گیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی تکالیف دی ہیں، آپ کو بڑی تکالیف ملی ہیں، لیکن چند رمضان گزرے ہیں کہ کوئی سال ہوئے ہیں، اس رمضان کے اندر کوئی بات ہوئی تو میں نے وہ نا اس مسئلے کو دیکھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے خرید کر آزاد فرما دیا۔ تو یہ ایک بات جس کو کہتے ہیں نا تواتر کی حد تک ہے، اور تواتر کا میرا مطلب وہ تواتر حدیث والی بات نہیں ہے، یعنی وہ کیا ہے، تواتر حدیث ہوتی ہے یا کیا اس کا مطلب ہوتا ہے، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اگر کبھی وہ بات سامنے آئی تو وہ ابن الصلاح سے لے کر سیوطی تک یا بعد کے شامیوں تک پھر اس پر انشاءاللہ بات کریں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ تواتر حدیث کیا ہوتی ہے اور کیا اس کا مطلب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ کیا معاملہ ہے اس کے اندر۔ بس ابھی پردے میں رہنے دے بات، کہ پردے کا یہ مطلب ہے کہ تفصیل کا وہ وقت نہیں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواتر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا یہ کارنامہ، میں نے اس کو دیکھا اور مجھے دیکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کسی نے مجھے یہ بات کی۔ اب تو یہ مجھے بہت ہی باتیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی میں زندگی میں جس کو کہتے ہیں نا ڈل گیا ہوں اس عمر میں آ کر،
اور اس انگلینڈ ملک میں رہنے کی وجہ سے پاکستان میں بھی اب تو یہ بات ہوتی ہے کہ فیمنزم یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ریالٹی آ گئی ہے سامنے کہ بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے یہ کیا، بندی نے کیوں نہیں کیا، بچی کا کیوں نہیں ہے۔ تو کہیں کوئی بات ہوئی تو وہ بات مجھے چبھ گئی، کسی نے بات کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس نے کہا اس نے بھی بلال نے بھی اس نے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بلال کو آزاد کرایا تھا، آخر ابوبکر مرد تھا تو اس نے مرد کو آزاد کرایا، عورت کو تو نہیں نہ کرایا۔ یہ بات مجھے لگی عجیب۔ ویسے جنب حالت کلذی جہاں وہ ذکر آتا ہے اس کے بارے میں، اور روایات اور وہ دوسری چیزیں جب مجھے دیکھنے کا موقع ملا، یعنی یہ اس کا سبب بنا، تو میرے لیے وہ ایک بالکل نئی انفارمیشن تھی اس وقت کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل بگننگ ابتدائی زمانے میں جن غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا کہ وہ آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لے سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر سکیں، اور جو ان پر ظلم ہو رہا تھا اس سے ان کو نجات مل جائے، ان میں 7 لوگوں کا ذکر ہے، اور 7 میں سے 2 مرد ہیں اور 5 عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، واو۔ اب جب وہ میں نے اس کو تلاش کر لیا حوالے، اب میں وہ حوالے ساتھ نہیں لایا، پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس مقام پر، کسی وقت وہ بات آئی تو پھر میں وہ ساتھ لاؤں گا۔ اب تو خیر وہ کوئی بھی، میں نے یہ بات کر دی، کوئی بھی ان کو تلاش کر سکتا ہے، اہل علم کو تو سب کو پتہ ہے، پھر میں بار بار کہتا ہوں ان کے پاس تو 90% اتنا علم ہوتا ہے جو وہ ظاہر ہی نہیں کر سکتے، بس وہی جو کوئی پوچھ لیا، بتا دیا، تقریر کر دی، لکھ دیا، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا علم سے نوازا ہوتا ہے کہ 90% تو وہ قبروں میں لے کر جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے میں کوئی نئی انفارمیشن نہیں یہ دے رہا کہ 5 عورتوں کو حضرت ابوبکر صدیق غلامہ کو آزاد کرایا اور حضرت بلال کو۔ میں نے یہاں یہ بات کی ہے کہ وہ جو ظلم ہو رہا تھا اس میں بلال کے لیے بھی اشارہ ہے کہ فرعون نے وہاں ظلم کیا تھا۔ تو دیکھیں جب وہ صاحب فرقان آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو جیسے فرقان والے نے ان کو ایک وقت کے لیے صبر کی تلقین کی، پھر ان کو فرعون سے نجات مل گئی، تو اے مکہ کے رہنے والے مسلمانوں، بنی اسرائیل کو اس فرعون سے کلیم نے نجات دلوائی تھی، اور یہ نبی اہل مکہ کے صحابہ کے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلائے گا۔ تو یہاں فرقان کا معنی ہے ظلم سے نجات دلانے والا۔ تو میں نے وہ بلال کا نام یہاں لکھا، تو معنی یہ ہے کہ صرف بلال کے لیے نہیں، جتنے لوگوں کے لیے جو بھی اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے تھے مکہ کے اندر، جن کے اوپر بھی ظلم ہو رہا تھا، سورہ انبیاء کے اندر فرمایا گیا کہ موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی۔ فرقان کا مطلب یہ ہے اس کانٹینٹس کے اندر کہ ان کو ظلم سے نجات دی۔ تو اب جن غلاموں، جن لونڈیوں، جن کے لیے وہ بات تھی، ان کے لیے بھی ایک خوشخبری تھی کہ تمہیں بھی عنقریب اس ظلم سے نجات ملنے والی ہے۔ وہاں فرعون ہار گیا تھا، یہاں اہل مکہ تم ہار جاؤ گے، وہاں اس کا ڈوبنے کا وہاں مقام تھا، تمہارا مقام بدر میں ہوگا۔ کیا بات ہے! اور پھر بدر کو یوم الفرقان کہا گیا۔ یعنی یہ سملیرٹی اور جوڑ کر کے پڑھنا، اگر اس کو پڑھیں تو کس طرح سے حسن قرآن کا ظہور ہوتا ہے اور ذوق قرآن کیسے آتا ہے۔ تو یہاں فرقان کا معنی ہے نجات، کہ موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے ان کو نجات دی اور ان کو روشنی دی اور ان کو ذکر عطا فرمایا۔ ذکر کا مطلب کتاب اور وہ کلام، اور جن لوگوں نے اس کے مطابق احتیاط کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پار فرما دیا۔ اب یہاں پر وہ پتہ نہیں پھر کب وقت آئے، میں بتا ہی دیتا ہوں۔ عورتوں کا جہاں تک یہ مسئلہ ہے، حضرت بلال نے بھی بہت تکالیف برداشت کی ہیں، مگر زنیرہ اور سمیہ نے بھی بہت تکالیف برداشت کی ہیں۔ زنیرہ اور سمیہ کے ترجمے سنائیں ہماری بچیاں، مسلمان بچیاں،
یا نان مسلم بچیاں جو ہیں جب وہ اس کو دیکھتی ہیں کہ اسلام تو فیورزم کرتا ہے مین کی، دا مین، اسلام دا ریلیجن آف دا مین، یعنی جو میں نے کہا نا کہ وہ میں اس دنیا میں رہ رہا ہوں، مجھے وہ بچیاں غیر مسلم اسلام از دا مینز ریلیجن، اسلام از دا مین ریلیجن، وہ مین از نوتھنگ دیر، نوتھنگ دیر، یعنی یہ ان کا تصور ہے۔ اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ماؤں کے پیروں تلے جنت ہے، وہ ایک عجیب بچی اس نے وہ نکال لیا کہ وہ ماؤں کے پیروں تلے جنت والی حدیث کو تو محدثین نے اس کے راویوں کو تو کچھ کا کچھ کہا ہوا ہے، وہ تو ایسے بنتی نہیں ہے، فلاں ہے، ٹھیک، یہاں تک باتیں پہنچ چکی ہیں۔ لیکن اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ وہاں تک بات نہیں پہنچی۔ زنیرہ کا ذکر، حضرت ابوبکر صدیق نے زنیرہ کو آزاد کرایا، اور وہ 5 بچیاں جنہوں نے اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی تھی حضرت بلال کے ساتھ، ان میں جنہوں نے جیسے حضرت سمیہ کو تو آزاد کا میرے خیال میں وہ ذکر نہیں آتا، جو باقی 5 تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اگر 2% مین کے لیے کام کیا ہے تو 5% انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے کام کیا ہے۔ یہ کہاں سے نکال لیا کہ اسلام از دا مین، ریلیجن آف دا مین، اور ابو بکر مین تھے اس لیے بلال کو کیا؟ یعنی آپ گھومن کے ایریوں کو دیکھیں گے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ صرف وہ نور بشر کے مسئلے کے جواب نہیں دینے، اب بہت سی باتیں اور بھی آ گئی ہیں۔ وہ صرف علم غیب کے لیے حوالے تلاش نہیں کرنے، اب بہت سی اور باتیں بھی آ گئی ہیں۔ اب قرآن کریم نے کوئی ادار نہیں چھوڑا، اب ہم قرآن کو نہ پڑھیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت زنیرہ وہ صاحب کرامت عورت، صاحب کرامہ، ولیہ، صحابیہ، اور جو کچھ انہوں نے زبان سے کہا اللہ تعالی نے اس کو پورا فرما دیا۔ اتنی بڑی حضرت سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اصل میں یہ اہل کتاب پر ایک تعریض ہے، حالانکہ سورہ انبیاء مکی صورت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے مشرکین اہل کتاب کے ساتھ کس قدر روابط میں تھے۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر بچھڑا بنانے کا الزام لایا، شرک کرنے کا الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے تحفظ ناموس رسالت کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کا دفاع کیا۔ قرآن نے ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا اور کہا جو غلیظ الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ ان الزامات سے بری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرقان دیا تھا، ان پر تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی۔ یعنی ہارون علیہ السلام کا ذکر تحفظ ناموس رسالت کے اعتبار سے بھی قرآن کریم میں بار بار آتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ تو یہاں فرقان کا معنی ان کو نجات ہے۔ اب قرآن کریم کا وہ آخری مقام ہے جہاں فرقان کا لفظ آتا ہے، اس کے بعد فرقان کی بحث انشاءاللہ ہم پوری کریں گے۔ اب یہ جو موسیٰ اور ہارون کا یہاں ذکر آیا ہے، وَضِيَاء وَذِكْر، یعنی فرقان، پھر ضیاء اور ذکر، ان کے اوپر میں تفصیل سے نہیں کہہ سکا، لیکن یہ ہے کہ یہاں نجات اس کا معنی ہے۔ آخری مقام جو جہاں فرقان کا لفظ آیا ہے، اب حسن قرآن کے اوپر غور کریں۔ یہ بڑا اہم مقام تھا، یہ نہیں میں کہہ رہا غیر اہم تھے، سبحان اللہ۔ مجھے وہ جو چشتیہ کے بزرگ ہوئے ان کی بار بار وہ بات یاد آتی ہے، بعد میں تو لوگوں نے اس کو بھی بڑا کاپی کیا ہے۔ وہ تھے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی تھے، ان سے کسی نے یہ بات پوچھی، اللہ اکبر، ذہن سے ان کا نام نکل گیا، ان سے کسی نے پوچھا، قرآن کریم کے علم المناسبہ کے بڑے ماہر تھے وہ، کہ آیتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت کیا ہے، قرآن کا درس دیتے، لوگوں کو قرآن بتاتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی عرصہ قرآن پڑھا ہے، آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ کو کون سی آیت کمال کی لگی ہے؟ انہوں نے کہا آیات کا تو ایک دوسرے کے ساتھ فضیلتوں کا مسئلہ اہل علم کے ہاں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ جس نے آپ کو مزہ دیا اور آپ کہیں کہ یہ کمال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری حالت کی بات وہ نہیں میں کرتا، لیکن میں جنرل قرآن کی بات کرتا ہوں۔ میں تمہیں شہد کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں پورا دیتا ہوں، ایک شہد پیالی بھر کے شہد دیتا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ شہد کو ادھر سے بھی کھائیں ادھر سے بھی کھائیں، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ شہد کے کس حصے میں زیادہ مٹھاس ہے۔
تو لوگوں نے کہا شہد تو شہد ہے، اس کے تو ہر ذرے میں اتنی مٹھاس ہے جتنی اس ذرے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن کی ہر آیت میں بھی اتنی مٹھاس ہے جتنی اس آیت میں ہے اور جتنی دوسری آیت میں ہے۔ جب جس لئے قرآن کو پڑھو گے تو یہ پتہ چلے گا۔ تو آخری بار جب قرآن کا یہ آیا فرقان کا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں فرقان کا لفظ فرمایا ہے نا، وہ فرقان کا لفظ ہی نہیں فرمایا، اس سورت کا نام ہی سورۃ الفرقان رکھ دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، کیونکہ اسی صورت کے آگے جا کر وہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا جملۃ واحدہ، ایک بار کیوں نہیں آیا، تو ان کو بتایا گیا یہ کہ تمہاری کتابوں میں اس کا تو سائن تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آنا ہے، اس لیے جملۃ واحدہ نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ تو اس کا خطاب بھی ان کے سوال کے جواب میں کیا گیا ہے۔ تو یہ فرقان کی آیات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آیت پر میں کچھ بات نہیں کر سکا، کبھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو وہ کروں گا۔ یہ وہ فرقان کی آیات تھیں جو فرق سے نکلی۔ اور وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات سے یہ لفظ نکلا تھا۔ فرقان کی آیات آ گئیں، جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔